الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 343، روشنی کا مینار، تہذیب کا نقش نگار۔ یہ ہے وہ معلم اخلاق جس نے برہنہ ہو چکی انسانیت کے تن کو تہذیب کی چادر از سر نو پہنائی۔ ظلم اور استحصال کی ایک نہیں ہزاروں صورتیں ختم کرائیں۔ دین کا استحصال، اخلاق کا استحصال، تہذیب کا استحصال، حق کا استحصال۔ ظلم اور جہالت کی کون سی صورت ہے جو اپنے عروج کو نہ پہنچ چکی تھی اور جسے خدا کے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابود کیے بغیر چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو خدا کے نام پر بولا جائے۔ سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو خدا کے نام پر روا رکھا جائے۔ انسان کی بدبختی یہاں تک نہ تھی کہ اس کی روح، اس کے فکر، اس کی خرد اور اس کے ضمیر پر منو کے حساب سے ظلم اور جہالت کا انسانی ملبہ ڈال دیا گیا تھا، بلکہ بدبختی یہ ہو چکی تھی کہ یہ ظلم خدا کے نام پر ڈھایا جا رہا تھا۔ مورخ آج ہمیں ہر امت، ہر قوم اور ہر مذہب کی عبادت خانوں میں دیوداسیوں پر گزرنے والی ایسی ایسی کہانیاں سناتا ہے جنہیں سن کر پوری نوع انسانی کا سر شرم سے جھک جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب کو اس کا غصب شدہ لبادہ دلوایا تو دنیا نے دیکھا ہر مذہب اور ہر دھرم ہی اپنا یہ ننگ چھپا لینے پر مجبور ہو گیا۔ کسی عقل مند کو آج اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں دنیا کا ہر مذہب اور ہر مذہبی رویہ ہی ایک ارتقاء سے گزر چکا ہے، اور یہ عمل ہنوز جاری ہے۔ کہاں وہ دن کہ کعبہ میں ایک جانب بت پوجے جاتے ہیں تو دوسری جانب برہنہ طواف ہوتا ہے۔ خدا کا تقرب پانے کے لیے آئے ہوئے مرد ہی نہیں، عورتیں بھی عریاں ہو کر طواف کرتی ہیں کہ جن کے وہ الفاظ جو وہ برہنہ بدن مطاف میں اترتے وقت کہا کرتی تھیں آج تک حافظہ تاریخ نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ الیوم یبدو بعضہ او کلو فما بدا منہ فما احلو، یعنی آج تو بدن کا کچھ حصہ کھلے یا پھر سارا ہی کھل جائے۔ خیال رکھو میرے بدن کا جو حصہ کھل جائے اس سے لطف اٹھانے کی میری طرف سے اجازت نہیں۔ اور کہاں وہ دن کہ مکہ فتح ہوتا ہے تو بیت اللہ میں پڑے بتوں پر تیشے چل جاتے ہیں اور پورا عرب دم بخود ہو کر دیکھتا ہے۔ تنے تنہا کوئی شخص بلا یوں بھی کامیاب ہوتا دیکھا گیا ہے۔ جزیرہ آج اس اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہاں وہ تہذیب جو دختر حوا کی جنس بازار کے طور پر جانتی ہے؟ کہاں وہ تہذیب جو دختر حوا کو جنس بازار کے طور پر جانتی ہے؟ چمڑی اور غازے کی کمائی جس کے ہاں ریونیو کی ایک بڑی مد ٹھہرتی ہے۔ معاشرے کا ایک معزز عبداللہ بن ابی جہاں کئی اور کاروبار کرتا ہے وہاں اس نے جنس لطیف پر بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ان عورتوں کو اپنے حسن و ادا کی کمائی سے بستی کے ایک شملہ بردار کے حق میں ذریعہ آمدن بن کر رہنا ہے۔ وہی چیز جو حقوق نسواں کے نام پر خدا کی اس مخلوق کا استحصال کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا شوبز جو آج کی دنیا میں ساہوکاری کی ایک بدترین و کریہ ترین اور بے رحم ترین شکل ہے۔ پوری کی پوری انڈسٹری
عورت کی چمڑی پہ قائم ہے۔ جس یثرب میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیر دھریں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے وہاں ابن ابیوں کے یہ سب ناپاک کاروبار جوں کہ توں چلیں؟ اعلان ہو جاتا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور مت کرو جبکہ وہ عصمت کی زندگی گزارنا چاہیں، اس لیے کہ تم کو دنیا کی زندگی کا مفاد مطلوب ہے۔ یہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعلیم آج بھی آدھا جہان عقیدت سے سنتا ہے، اور اس کی یہ تعلیم جب نفس کے روئیں روئیں میں اترتی ہے تو زمین پر بے مثال پاکیزگی کا دور دورہ ہونے لگتا ہے۔ خدایا، کیا نفس کی صفائی اور دھلائی یوں بھی ہوتی ہے، اور کیا تہذیب کا دائرہ یہاں تک جاتا ہے؟ کیا رفعت میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یہاں تک جاتے ہیں؟ اور کیا میڈیا کے دور میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق لیے جاتے ہیں؟ کہاں وہ جسم کی چمک جو تہذیب کے چولے میں سڑانت بن جاتی ہے، اور کہاں یہ روح کی تابناکی جو ضمیر کو مہکاتی ہے؟ کیا کسی نے غور کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر دھرنے کی دیر ہے؟ وہ بستی جو کل تک یثرب کے نام سے جانی جاتی تھی آج مدینہ کہلانے لگتی ہے۔ مدینہ کہ جس سے تمدن مشتق ہو، یعنی مدنیت کی اساس طے کرنے کا سوال اٹھے تو نگاہ انسانی کو جواب تلاش کرنے میں لمحہ بھر دشواری نہ ہو۔ کوئی کیا جانے مدینۃ النبی کیا ہے؟ آسمان کے نقشے پر وجود میں آنے والا زندہ انسانی معاشرہ جو چند ہی سالوں میں پوری دنیا کی رائج ترین تہذیب کا حوالہ بن جانے والا ہے۔ جہان انسانی کا ایک ایسا نقشہ کہ آسمان سے ایک آیت اترتی ہے تو لمحوں میں سماج کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور سماج اس سے وہ رویدگی لاتا ہے کہ فلسفیان اخلاق اس پر بس رشک ہی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخدا کتاب اللہ کی تصدیق کرنے اور تنزیل خداوندی پہ ایمان رکھنے میں نے انصار مدینہ کی عورتوں سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔ سورہ نور اس آیت کے ساتھ اتری، پس چاہیے یہ اپنے سروں کی چادروں سے اپنے سینے ڈانپ لیں اور اپنے سنگار کی نمائش نہ ہونے دیں۔ ان کے آدمی خدا کی اس وحی کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹے۔ ایک ایک آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دار کو خدا کا حکم سنا رہا تھا۔ تب کوئی عورت نہ رہی جس نے اپنی چادر نہ اٹھا لی ہو اور اس میں لپٹ سمٹ نہ گئی ہو، خدا کے حکم کی تصدیق اور اس پر مکمل اظہار ایمان کرتے ہوئے۔ تب یہ حال تھا کہ اگلی صبح نماز میں یہ سب کی سب چادروں میں لپٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی تھیں، گویا ان کے سروں پر کووں کے غول ہیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا کہ عرب ہوں اور بادہ نوشی کے بغیر ان کا کوئی پل گزر جائے؟ کیا کوئی زبان دنیا میں پائی جا سکتی ہے کہ جس میں شراب کے 250 نام ہوں؟ علامہ فیروز آبادی نے عربی میں پائے جانے والے ان ناموں کے بیان پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ معاشرے پر آسمان سے ایک آیت اتر جاتی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں اس کی منادی کرا دی جاتی ہے، لوگوں شراب حرام کر دی گئی، تو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام پھر لبوں تک نہیں پہنچ پاتے، صراحیاں توڑ دی جاتی ہیں، مٹکے پھینک دیے جاتے ہیں۔ صدیوں کی منہ کو لگی ہوئی ایک دن میں چھڑا دیا جانا کوئی مذاق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صداقت اور پاکیزگی کی وہ محیر العقول مثالیں قائم کرانے آئے ہیں جو زمین نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہوں اور نہ اس کے بعد۔
بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فجرت فی سکک المدینہ، تب مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی پھرتی تھی۔ آخر وہ کتنی ہوگی جو گلیوں میں بہتی پھرتی تھی؟ مدینہ دار تہذیب ہی کا تو دوسرا نام ہے۔ کہاں وہ تاریکی جسے مسلمان بچہ بچہ دور جاہلیت کے نام سے جانتا ہے، اور کہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا یہ آسمانی شاہکار، جس کے دم سے انسانیت کا برہنہ سر پھر سے ڈھانپا جاتا ہے اور روئے تہذیب کی پراگندگی پھر سے سنوار دی جاتی ہے۔ یہ صورت جس کو پڑھ کر عورت کا ماں، بیوی، بیٹی اور بہن والا روپ پھر سے جہان انسانی کا مقبول ترین دستور ٹھہرتا ہے۔ آسمان کا یہ شاہکار نور کہلاتا ہے، یعنی روشنی، آسمان کی روشنی جو 1400 سال سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اور جس سے کہ تہذیب کے نام پر تجارت زن کا بازار گرم کر رکھنے والے ہول سیلروں کی آج بھی جان جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔